تو جو پانی بہ رہا تھا نا تو حضور جو ہے غسل کر کے نکلے، اس کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے امامہ پہنایا گیا، آپ نے جنتی لباس پہنا، اور امامہ بھی وہ جو حضرت آدم کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے فرشتوں نے بنا تھا، وہ امامہ معراج کی شب میں میرے آقا پہن رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی پیدل میں جو ہے قرآن میں سفر ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں پہ انبیاء کی نماز پڑھائی، کم و بیش 1,24,000 کے قیام میں خطبہ دیا۔ اگر ایک ایک منٹ میں اگر سب نے بیان کیا ہوگا تو سوچے 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء نے اگر ایک ایک منٹ بھی بیان کیا ہوگا تو کتنے منٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دنیا سے بات کی، اس دنیا نے پکارا، پھر عیسائی کے منادی نے پکارا، یہودی کے منادی نے پکارا، پہلے آسمان پہ گئے، وہاں فرشتوں سے ملاقات کی، فرشتوں نے کہا آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں، کہا بلائے گئے ہیں، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، پھر سدرات پہ پہنچے، تمام فرشتے جمع ہو گئے، آقا نے وہاں کو جو ہے وہاں پہ انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی، فرشتوں نے آپ کی باپ سے ملاقات کی، آپ کی زیارت کی، حضرت ابراہیم سے ملاقات کی، آگے گئے پھر اور گئے، رب کی بارگاہ میں گئے، 70,000 مرتبہ اللہ نے پوچھا اے حبیب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے 70,000 مرتبہ کہا کہ یا اللہ مجھے میری امت عطا کر دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اگر 70,000 مرتبہ ایک منٹ بھی ایک بار بولنے لگا ہوگا تو 70,000 منٹ یہ ہو جا رہے۔ اس کے بعد پھر واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ جو ہے 7ویں چھٹے آسمان سے واپس کرتے ہیں، پھر 5 نمازیں کم کرائی، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ اگر یہ سب کو ایک ایک منٹ بھی ملا دیا جائے تو نہ جانے کتنی راتیں نکل جائے گی، لیکن پھر بھی رب کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے مختصر سے حصے میں تو بات سمجھ بھی نہیں آتی، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، اور پھر بھی رب یہ کہہ رہے بڑے رات کے مختصر سے حصے میں، اور آقا فرماتے بس اتنا کہ جب میں نہا کے گیا پانی بہ رہا تھا، آیا تب بھی پانی بہ رہا تھا۔ تو آخری معاملہ کیا تھا؟ بڑی آسانی سے اعلیٰ حضرت کی قبر پہ اللہ کو انوار کی بارشیں نازل فرمائے، اعلیٰ حضرت کو اللہ جو ہے اپنی قبر میں جو ہے انہیں جنت کی جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری مثال دی، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ یہ گھڑی ہے، کہاں گھڑی ہے، کہا گھڑی کیسے چلتی ہے، گھڑی کی جان کائے میں ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت سیل میں ہے، کہا سیل نکال لیا جائے تو گھڑی کے کانٹے چلیں گے؟ کہا نہیں، تو گھڑی میں سیل ہے، اس کی جان ہے، گھڑی سے سیل نکال دیا جائے گھڑی کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی۔ اب اگر 25 سال کے بعد آپ سیل لگاؤ گے نا تو 25 سال پہلے جہاں بند ہوئی تھی وہی سے چلے گی۔ ایسا نہیں کہ وہ 10 بج رہے تھے آپ نے 12 بجے لگا کے فوراً 12 بج جائے گی، نہیں، تو گویا سیل میں اس کی جان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول جب معراج پہ جانے لگے نا، اور جب آپ دنیا سے آگے کی طرف گئے تو گویا آپ دنیا کی جان ہے، کیا ہے؟ دنیا کی جان ہے، اور اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا شعر کر رہا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ گویا دنیا کی جان کیا ہے؟ میرے آقا۔ تو جب آقا دنیا سے ہٹ گئے، پہلے آسمان دنیا کا اطلاق کائے پہ ہے، تحت الثری سے لے کے کہاں تک ہے؟ عرش اعظم تک یہ دنیا کا اطلاق ہے، اللہ کے رسول سے اوپر گئے نا، تو جب آقا دنیا سے نکل گئے دنیا کی جان نکل گئی، جو جیسا تھا وہی سے رہ گیا، کچھ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، اور جب پلٹ کے میرے آقا دنیا میں واپس آئے تو پانی جیسا بہ رہا تھا پھر وہی بہنے لگا۔ اور اللہ فرماتا ہے کئیلا، بہت تھوڑے سے حصے میں یہ سب ہوا، اور پھر اللہ کے بارگاہ میں پہنچے تو کیوں کرائی گئی؟ حضرت موسیٰ تو کہتے تھے اللہ مجھے دکھا دے، لیکن نہیں دکھایا۔ حبیب کو دکھانا کیوں مقصود ہوا؟ اس لیے کہ میرے حبیب تجھے اس لیے بتانا ہے کہ تو آج دیکھ لے میدان محشر میں، جب اللہ میدان محشر قائم فرمائے گا نا، تو وہاں پہ جب عرش اللہ میدان محشر قائم فرمائے گا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، اور ان تمام کی امتیں اور یہ تمام نبی سوائے ہمارے نبی کے، سب کی زبان پہ کیا ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی، یعنی سب کو اپنے آپ کی پڑی ہوگی۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے پر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی، اے اللہ آج مجھے میری امان چاہیے، میری امان چاہیے، مجھے خود کو امان مل جائے اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور تمام نبی جو نفسی نفسی اپنی بارگاہ میں کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ روح الامین جبریل امین کے اللہ کی خشیت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، یعنی وہاں پہ جبریل بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور یہ سب
کانپ رہے ہوں گے؟ کیوں کانپ رہے ہوں گے؟ دو چیزیں، پہلے تو ہماری یعنی جبریل امین کی انبیاء کی بات ہے کہ ہماری امت کے ساتھ فیصلہ کیا فرمائے گا اللہ، اور دوسرا ابھی تک کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہونا ہے تو تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ جیسے کہ اور آسانی سے سمجھاؤ، اگر ہمارے ملک کا کوئی بادشاہ بنا اور اس نے کہہ دیا تمام جو ہے وزیروں کو کہہ دیا اور جو بھی جو ہے سرکاری کام والے جس کو تنخواہ دیتا کہ سب کو دعوت ہے، سب کو ہمارے محل پہ آنا ہے، تو جس نے دیکھا نہیں ہوگا نا بادشاہ کو تھر تھر کانپتا ہے، پتہ نہیں اس کا مائنڈ کیا ہوگا، اس کا دماغ کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، پتہ نہیں کیسے پیش آئے گا، میں اچھا کہوں اس کو برا لگ جائے، یا پتہ نہیں اس کا ذہن کیا ہے، اس کی عادت کیا ہے، فطرت کیا ہے۔ لیکن انہیں میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے وزیر جس کا ملنا جلنا بار بار ہوتا ہے، وہ بڑا بے فکر ہوتا ہے، اس کو ٹینشن نہیں، بھاگ کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، فلاں شخص سے یہ کہہ رہا ہے، بادشاہ کہتا ہے وہاں جاؤ اس کو یہ کہہ دو، پھر وہ آتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں جا کے بادشاہ کو یہ کہے، ادھر سے ادھر بھاگا، ادھر سے ادھر بھاگا، کچھ وہ ہوتے ہیں جو سامنا بھی نہیں کر پاتے، یہ کہ ہنسی مذاق میں دیتا ہے بادشاہ کو، کیوں؟ کیونکہ بار بار اس کا جانا آنا ہے نا، تو جب دیکھا نہیں رہتا ہے نا انسان بہت ڈرتا، اور اس کو اور آسانی سے سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھ لیجیے۔ حضرت اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے پاس ایک عصا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا فالقی عصا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے عصا کو تو زمین پہ ڈال دے۔ کیا کہا؟ اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دے، لیکن سب کے سامنے نہیں کہا، کوہ طور پہ بلا کے کہا، اکیلے میں کہا، تنہائی میں کہا۔ تو پہلے کہا موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ کہا عصا ہی ہے نا؟ کہاں لکڑی ہے؟ کہا پکا؟ کہاں پکا میرے رب میرے ہاتھ میں لکڑی ہی ہے۔ کہا اس کو زمین پہ ڈال۔ جیسے آپ نے زمین پہ ڈالا وہ عصا بن گیا۔ حضرت موسیٰ ڈرنے لگے، اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈر مت۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا تھا، کیونکہ وہ لکڑی کی ڈالا تو عصا بن گیا، وہ خود ڈرنے لگے۔ اللہ نے کہا پکڑ پکڑ اس کو، تو قرآن میں فرمایا کہ موسیٰ خوف کھانے لگے، جب انہوں نے پکڑا پھر سے وہ کیا ہو گیا؟ عصا بن گیا۔ اب اللہ نے یہ کیوں کرائی پریکٹس؟ کیونکہ یہ معجزہ تجھے اور کوئی دکھانا ہے، تو پہلے تنہائی میں آ جا تاکہ یہاں پہ جو ڈر ہوگا تجھے اور مجھے پتہ ہے کسی اور کو نہیں۔ اب اگر یہی یہاں پہ ڈالنے کی بجائے ڈائریکٹ فرعون کی بارگاہ میں چھوڑ دیتے اور وہ وہاں پہ عصا بن جاتا، حضرت موسیٰ خود ڈر جاتے تو فرعون پہ کیا اثر پڑتا؟ کابل کے معجزے سے خود ڈر رہے تو مجھے کیا ڈرانے آئے؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ پہلے کوہ طور پہ پرسنلی بلایا اور وہاں پہ جو وہ ڈر تھا نا وہاں ختم کیا۔ اب جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں ایسا رکھا نا، اب فرعون ڈر رہا تھا، سب درباری ڈر رہے تھے، حضرت موسیٰ کے دل میں ڈر نہیں تھا۔ بلا تشریح بلا تفصیل میدان محشر میں تمام انبیاء کم و بیش 1,24,000 اس لیے ڈر رہے ہوں گے، اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کی زیارت نہیں فرمائی ہے، اللہ کا سامنا کرنے سے ڈریں گے، لیکن اللہ اکبر وہ میدان محشر کا ہنگامہ جہاں پہ ہر کوئی ڈر رہا ہے، اللہ کے رسول نہیں ڈر رہے ہوں گے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، میرے آقا کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، میری امت میری امت، اور وہاں پہ جو ہے حضور تمام کی جو ڈھارس بنے ہوں گے، تمام کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والے بنیں گے۔ اور آسانی سے سمجھنے تو سمجھ لو، اگر کسی کے گھر میں میت ہو گئی، سبھی کے سب رو رہے ہو، تو کوئی ایک تو ہونا نا حوصلہ دینے والا، اگر کوئی بھی حوصلہ دینے والا نہیں رہا تو پھر وہ لوگ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو امام صاحب بھی جاتے نا گھر کے بڑے کو پکڑتے، ارے چاچا اگر آپ رو گے تو پھر بچوں کو کون سنبھالے گا؟ یا کوئی دوست ہے تو کہتے ہیں کیا بھائی اگر تو ہی اس طریقے سے روئے گا تیری امی کو کون سہارا دے گا، تیری بہن کو کون سہارا دے گا، بیوی کو کون سہارا دے گا، گھر میں کوئی بزرگ مرے تو ایک کوئی ہوتا ہے جو تمام کی ڈھارس باندھتا ہے، تمام کو حوصلہ دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ تو میدان محشر میں تمام انبیاء کو جو طاقت و قوت دیں گے، ڈھارس بنیں گے، اور رب کی بارگاہ میں جو لے جائیں گے وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے آقا ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کے پاس ڈر نہیں ہوگا۔ جب گئے تھے نا معراج کی رات میں، تو جیسی پہلا قدم رکھا رب کے قریب تو رک گئے، پہلے قدم رکھا وہاں پہ حضور کو بھی ڈر تھا، رب کا سامنا کرنا ہے، تو رب نے کیا کہا؟ جیسی پہلا قدم رکا بڑھا کے رکے، رب نے فرمایا ادنو منی یا حبیب، اے حبیب اور قریب آ۔ ایک قدم بڑھایا پھر رکے، پھر رب کہتے ہیں ادنو منی یا محبوب، اے محبوب اور آ گیا، پھر ایک قدم بڑھایا پھر رکے، اللہ نے کہا ادنو منی یا محمد، اے محمد اور قریب آ۔ ایک قدم بڑھایا پھر رکے، پھر رب نے کہا ادنو منی یا احمد، اے احمد مجھ سے اور قریب آ۔ اتنے قریب آئے، اتنے قریب آئے، اتنے قریب آئے، اتنے قریب آئے کہ رب کا قرآن
سوال اٹھا، کیا رب کا قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، وہ جلوہ قریب ہوا، خوب اتر آیا، پھر کیا ہوا فکان قاب قوسین او ادنی، وہ جلوہ اتنا قریب ہوا کہ جتنا دو کمانوں میں فاصلہ ہوتا ہے نا، اتنے قریب سے اللہ کے رسول نے اپنے رب کا دیدار کیا، اتنے قریب تھے۔ اور ایک تفسیر میں دیا گیا ہے جتنی دو انگلیوں کے بیچ کا فاصلہ ہے نا، اتنے قریب سے دیدار کیا۔ اور ایک میں کہا گیا ہے جیسے یہ کمان ہے نا، یہ دونوں بہت ہی جو جگہ ہے نا، اتنے قریب سے اپنے اللہ کا دیدار فرمایا مصطفیٰ جان، تو اس لیے ڈر نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگ آپ کو بہکائیں گے، اور یہی وہ حکمت تھی، اللہ نے اپنے رسول کو اسی لیے اپنے آپ کو دکھایا تاکہ میدان محشر میں نہ ڈرنا۔ لیکن کچھ لوگ آپ کو بہکائیں گے، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو حضرت عائشہ منع کرتی ہے، عمر حضرت عائشہ کا نام لے کے وہ تو منع کرتی ہے کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، کہتے کہ معراج کی رات وہ میرے بستر ہی میں سوئے تھے، ایک منٹ بھی میرے پاس سے ہٹے نہیں۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ ہم جس معراج کا تذکرہ کرتے ہیں نا، حضرت عائشہ اس وقت تک اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی نہیں تھی، یہ تو مدینہ منورہ میں آئی تھی، اور ہم معراج آپ کی بیان کر رہے مکے کی معراج، جب تو آپ کے نکاح میں آئی بھی نہیں تھی، وہ روحانی معراج کی بات کرتی ہے۔ اللہ کے رسول کو چلے 34 مرتبہ معراج ہوئی، کتنی مرتبہ 34، 33 مرتبہ روحانی ہوئی یعنی خواب میں ہوئی، روح گئی تھی، اور 34ویں مرتبہ جس کا ہم تذکرہ کہتے ہیں نا، یہ جسم اور جسمانیت کے ساتھ ہوئی۔ اور کیوں؟ جیسے کہ میں نے بھی کہا تھا، انسان کی روح اگر نہیں جانا جائے نا، ٹینشن نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا خواب دیکھ کر رہے ہو اور آپ کے آپ کے روح کے لیے آپ کوئی کار پرسنلی آئی ہو کہ چلو آپ کی روح کو لے کے جانا ہے، یا کبھی آپ نے دیکھا آپ اپنے آپ کو کبھی خواب میں دیکھتے خانہ کعبہ کا زیارت کر رہے تو کیا ایئرپورٹ پہ کوئی آپ کی روح کے لیے روک لے کھڑا رہتا ہے کہ حضرت کی روح آنے والی ہے، اس کو مکہ شریف لے جانا ہے؟ روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر میں یہاں بیٹھا رہوں، اگر میں آپ سے کہہ دوں 15-20 منٹ کے بعد کہ بھائی میں تو 5 منٹ پہلے ممبئی میں تھا ابھی یہاں پہ آ گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلا جملہ کیا ہوگا آپ کا؟ حضرت خواب بیان کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو خواب میں جا سکتا ہوں میں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک منٹ پوری دنیا گھوم سکتا ہوں خواب میں۔ اچھا میں نے خواب دیکھ کر دیکھا ہو میرا مسئلہ ہے، میں بیان کچھ بھی کروں، خواب میں جاؤ تو کوئی ایکشن نہیں اٹھائے گا، لیکن میں کہوں گی اللہ کی قسم میں حقیقت میں گیا تو کہیں گے بہت پھینک رہے ہیں حضرت، اب بہت جھوٹ کیا، آپ نے تمام حدوں کو پار کر دیا، ایک منٹ میں کیسے ہو سکتے؟ تو روح کے لیے جو ہے نا سواری کی ضرورت نہیں، جسم کے لیے سواری کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے جنت سے براق بھیجا، کیونکہ روح کو نہیں آنا تھا، جسم کو بھی آنا تھا، اور جسم کے ساتھ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے ابھی بتا میں تجھے کس نام سے پکاروں آج کی شب۔ اللہ کے رسول کو بھی ابن ذیل جانتے تھے، آج تو سب میرے ماننے والے ہیں، لیکن آگے چل کے کچھ ہو گے فتنہ برپا کرنے والے، وہ کہہ کہ نہیں وہ سوتے میں گئے ایسے گئے، تو چاہتے تو کوئی لقب لے لیتے نیا لقب تاکہ قیامت تک کے لیے وہ لقب مل جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے بھی کیا کہا؟ اے اللہ آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے، اب تو کہہ دے۔ اور اب تو کیوں کہا؟ اب عبد کو آپ ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھو گے، مصباح اللغات میں، منجید وغیرہ میں جتنی بھی ڈکشنری کی کتاب میں اٹھا کے پڑھو گے نا، اب تو کہتے ہیں جسم اور روح کو، اب تو کسے کہتے؟ جسم اور روح کو، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو جسم اور روح کے ساتھ بلایا اور پھر اپنا دیدار فرمایا۔ اور اس حوالے سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم تمام اہل بیت کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے اور ہمارا یہ موقف ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی زیارت 2 مرتبہ کی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ کیا فرماتے؟ تمام اہل بیت کا یہی موقف ہے، چاہے وہ حضرت علی و سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین، جتنے بھی اہل بیت ہیں، ہمارا یہ موقف ہے۔ اللہ کی زیارت حبیب نے کتنی مرتبہ کی؟ 2 مرتبہ۔ اور اگر مشکات شریف ہم اٹھا کے پڑھتے ہیں تو اس میں تو 9 مرتبہ ملتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ تو اللہ نے اپنی مرضی سے بلایا میرے حبیب کو لے آؤ، تو پہلی زیارت ہو گئی، لیکن جو 50 وقت کی نماز دی تھی نا، تو جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو ابراہیم خلیل اللہ ملے، کہ محمد آپ کو کیا دیا گیا؟ کہ امت کے لیے 50 نماز کا تحفہ دیا گیا۔ خلیل کہتے ہیں اس کو جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہے، لیکن جیسے 6ٹھے آسمان پہ پہنچے موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ آپ کو کیا ملا؟ اور کلیم کہتے ہیں اس سے بات چیت کرنے والے کو، بحث و مباحثہ کرنے والے کو، تو کہا کیا ملا؟ کہ 50 وقت کی نماز ملی۔ کہا آپ کی امت نہیں پڑھ پائی، جائیے اور جا کے کچھ نمازیں کم کرا لیں۔ پھر اب جو جانا ہوا نا یہ آپ کی مرضی سے ہوا،
رب کی مرضی سے نہیں، آپ کی مرضی سے ہوا. پہلی مرتبہ گئے 50 میں سے 5 کم ہوئی 45 ہوئی، یہ پہلی زیارت. پھر جب 45 لے کر واپس آئے پھر مصر نے کہا کہ اتنی بھی نہیں چلے گی، نہیں پڑھ پائے گی. پھر گئے پھر 5 کم کرائے، کتنی ہو گئی 40. کتنی مرتبہ زیارت ہوئی؟ 2 مرتبہ. پھر تیسری پھر چوتھی، ہر مرتبہ 5 کم کرتے گئے، 9 مرتبہ زیارت ہوئی. جب 10ویں مرتبہ واپس آئے نا تو کہا اتنی بھی 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گے. کہا مجھے شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے. اب 5 تو رہنے دو، میری امت 5 تو پڑھ ہی لے گی، لیکن سوچے اب 5 نہیں پڑھ پائے مسلمانوں کی. اتنے افسوس کی بات ہے. ایک دوست اگر ہمیں تحفہ دے ہم اس کے تحفے کی کتنی قدر کرتے. اللہ اس کے رسول نے نماز کا تحفہ دیا. بتائیے اس تحفے کی کتنی قدر کر رہے ہیں. جب تک اس کی قدر کرو گے نا انشاءاللہ کوئی بیماری تمہیں نہیں لگے گی. اور اگر اس کی قدر نہیں کی بہت ساری لگے گی. بتاؤ گے انشاءاللہ اختتام پہ پہلے ہے. تو یہ 9 مرتبہ جو زیارت ہوئی کیسے ہوئی؟ یہ بھی اللہ کا دیدار ہوا اور یہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے. پھر وہاں سے لے کے نماز اللہ کی رسک ہے. یہ 3 حکمتیں ہیں. ابھی اور 4 حکمتیں باقی ہیں لیکن ٹائم ہمارا جو ہے سماپت ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو آپ کے سامنے اس کے آگے کی گفتگو کریں گے. ہو سکتا ہے آئندہ سال انشاءاللہ ان مبارک مہینوں میں ملاقات ہوگی تب اس کے آگے کی گفتگو بنائیں گے. یہ تو بہت ہلکا سا میں نے اشارہ کیا ورنہ حضرت عبداللہ کے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اللہ کا دیدار کیا نہیں کیا؟ آپ نے کہے اللہ کا دیدار کیا ہے، دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے اتنی مرتبہ کا جب تک کہ آپ کی سانس نہیں رکی اس وقت تک آپ نے کہا اللہ کو دیکھا ہے مصطفیٰ نے. حضور سیدنا غوث پاک سے پوچھا گیا آپ کہتے ہیں اللہ کی زیارت کی ہے. خواجہ غریب نواز کا بھی یہی کہنا ہے کہ زیارت کی ہے. حسن بصری بھی کہتے ہیں زیارت کی ہے. جتنے بھی گزرے ہیں سب کہتے ہیں اللہ کو دیکھا ہے. اسی لیے تو میدان محشر میں کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ اللہ نے حبیب کو جو معراج کی حکمتیں ہیں اور بھی بہت ساری ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول معراج کے دولہا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولہا دے دے ان کی دلہن کہاں ہے. کیا پوچھتے ہیں یہ اگر دولہا ہے تو ان کی دلہن کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر یہ معراج کی دولہا ہے تو اس کی دلہن کہاں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دولہا شفاعت ان کی دلہن ہے جو قیامت کے دن ہم تمام کی کریں گے. اور انشاءاللہ جو انکار کر رہے ہیں نا آج جہاد جو کرنا ہے کر لو اپنی منمانی جو کرنا ہے اور جو بھی منمانی کرتا ہے پھر ان کو کھانا پڑتی ہے. اور کیسے کھا رہے دیکھ رہے ہیں نا جو 2 مہینے سے ہمارے اوپر جو ہے تھوپ رہے تھے کیسے پڑا کرونا وائرس. اچھے کیا کر نکالنے چاہیے نا منمانی مت کیا کرو. کہہ رہے تھے رہنے نہیں دیں گے. اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب کی امت کو یاد رہنے نہیں دے گا کلمہ پڑھنے والوں کو یاد نہیں رہنے دے گا. اب ہمت ہے تو ایک کو بھی نکال کے دکھا. کہا ٹھیک ہے 22 مارچ کو کوئی بھی گھر کے باہر مت نکلنا. یہ اللہ کی مار ہوتی ہے, یہ مار ہوتی ہے. ایڈوانس بند کرنے والوں کو یہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نکالے گا, ارے یہ 18 کروڑ کو بعد میں نکالنا, یہ مسلمانوں اپنے آپ کو تو نکال کے نکالے 22 مارچ کو گھر کے بعد کہیں کرونا لگ جائے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے تو نے تیری جتنی طاقت تھی بندے تو نے اپنا سی اے لایا, این پی آر لایا. رب کا بھی تو کوئی این پی آر رہنا تھا نا, اس کی طرف سے بھی تو کوئی سی اے آنا تھا. ایسا آیا کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھا اور تمام ظالموں کو کہا یہ تو صرف ابھی ابتدا ہے, اگر اور کرو گے تو اس سے خطرناک آنا ہے. لیکن آپ کو حوصلہ بنانے کے لیے کہتا ہوں یہ سب آتے رہے گا جاتے رہے گا, ٹینشن نہیں لینا. اگر ہم آج اپنے لوگ بھی بڑے خوفزدہ ہیں کہ کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ ایمان والے ہیں, آپ حضور کے وفادار امتی ہیں, آپ نمازی ہیں, آپ اگر اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ ابھی دیکھیے وہ غلطی کی ہے کچھ لوگوں نے. میں تو کہتا ہوں میں نے جمعہ میں بھی آج بڑی تفصیل سے اس کا بیان کیا ہے کہ سب سے بڑی غلطی اگر اس وائرس سے اگر کسی نے کی ہے وہ سعودی والوں نے کی ہے. وہ سعودی والوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے طواف بندی کرنا چاہیے تھا. یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے اور یہ غلطی کا خمیازہ دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. ہفتے 2 ہفتے میں دیکھ لینا. اس کا خمیازہ یہ کہہ رہے کہ نماز کے لیے زیادہ لوگوں کا وائرس پھیل جائے گا. میں کہتا ہوں ان کو نہ ہزاروں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ بادشاہ اور امام سب ملی جلی سرکار ہے. میں کہتا ہوں آپ نے کیوں یہ کہا کہ یہ وائرس والے اگر یہاں پہ آئیں گے تو سب کو وائرس لگ جائے گا. آپ نے یہ کہنا تھا, یہ اعلان کر دینا تھا مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کی سرزمین سے کہ جتنے بھی کرونا وائرس کی بیماری کے شکار ہیں سب کو لاؤ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے کرو. اور اس کے بعد پھر انہیں یہ کہنا چاہیے تھا, آب زمزم پلانا چاہیے تھا, تھوڑا جھڑک
سامنے بتا سکتے تھے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو بڑے بڑی بیماریوں کو دور فرماتا ہے. اگر یہ کر دیتے یقین مانو لاکھوں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوتے. جیسے چین کے اندر ابھی 30,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہی بیماری کے بعد نماز دیکھا نماز پڑھنے سے ختم ہو رہی ہے تو لوگوں نے جو ہے قبول کیا. یہ موقع بہت اچھا تھا لیکن نہ ہزاروں نے حجی بند کر دیا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور کیا کرتے ہیں یہ بھی سن لو. بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الحج کے اندر اس کا بیان کیا گیا ہے. اس کے راوی ابو سعید خدری ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ خانہ کعبہ کا جو ہے حج اور عمرہ نہ روک دیا جائے. جب تک قیامت نہیں آئے گی. انہوں نے یہ کر کے اپنے آپ کو قیامت کی نشانی بنا دی اور اوروں کے لیے دوسرے دروازے کھول دیے. یہ کیا میں نے تو یہاں تک کے پڑھا ہے کسی کبوتر کو بیماری ہو جاتی نا وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے کعبے کی دیوار پہ بیٹھ جاتا ہے اس کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. بہت اچھا موقع تھا گولڈن چانس تھا ان کے سامنے لوگوں کو اسلام میں لانے کا. لیکن جس کے پیٹوں میں ریال چلے گئے ہو وہ کیا اسلام کی سوچے گا. اسلام کی سوچنے والے کو اللہ کے رسول کی سچی امتی ہے. اور پھر ایسے حالات ہوئے اللہ خیر فرمائے. پہلے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے کہا تھا دنیا کہہ رہی ہے کہ ہر بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے اور کہہ رہے کرونا وائرس ناک سے جا رہا ہے منہ سے جا رہا ہے. میں کہتا ہوں جس کے جا رہا ہے وہ جائے ہمیں کبھی آ ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ تم ہاتھ دھونے ابھی کہہ رہے ہو. میرے آقا نے کہا ہے جب بھی کھانا کھاؤ ہاتھ دھو. جب بھی دین سے بیدار ہو آقا فرماتے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو. تمہیں نہیں پتا رات تمہارے ہاتھوں نے کہاں گزاری. میرے آقا فرماتے کھاؤ تو ہاتھ دھو نماز پڑھو تو وضو کرو تو 3 مرتبہ اچھے سے گھنٹوں تک ہاتھ دھو. اتنا ہی نہیں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاؤ کرونا بھاگ جائے گا. گلے کی ہڈی تک گلے میں پانی ڈالو کرونا بھاگ جائے گا. تم تو مطلبی بن رہے ہو. ہمارے مذہب نے 1400 سال سے کرونا روک کے رکھا ہے. سبحان اللہ. نمازوں کی پابندی کرو انشاءاللہ تمہیں کرونا وائرس نہیں ہوگا. دنیا آج جو کہہ رہی میرے آقا نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ کرو انشاءاللہ کرونا نہیں ہوگا. لیکن مطلبی بنے مت کرنا کہ خالی کلی کر کے بھاگ مت جانا وضو کر کے نماز نہیں پڑھنا کیونکہ جتنی بھی بیماری رکی ہے سب نمازوں کی وجہ سے رکی ہے. اور اگر 22 مارچ کو گھر میں چھپ کے بیٹھ جاؤ گے نا تو یاد رکھنا پھر بھی بیماری بڑھ جائے گی کیونکہ اور یہ ہمارا ایمان ہے. گھر میں بیٹھنے سے بیماری سے بچو گے نہیں. اور اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں مرنا ہے کرونا میں پوری دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی. اور اگر اللہ نے ہمیں بچانا ہے پوری دنیا کی طاقت میں بھی ہمیں مار نہیں سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. تو کتنے بھی مضبوط قلعوں میں جا کے بند ہو جاؤ حضرت اسرائیل وہاں جا کے پہنچ جائیں گے رو لے کے نکل لے کے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ سب چیزوں سے ڈرو نہیں. اللہ نے جب کی موت دینی ہے تقدیر میں لکھا ہوگا تبھی مرے گے اس پر ایمان رکھے. بلکہ اس کے لیے گولڈن چانس ہے. 22 مارچ کو اگر آپ کو لگتا ہے ہندوستان بند ہے گھر میں مت چھپے رہو مسجدوں میں آؤ دعا کرو اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اگر کوئی خطا ہم سے ہو گئی ہو کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ حرام کھاتے تھے یعنی وہ جانور جو اللہ نے حرام کر دیا تھا وہ کھاتے تھے. اگر حرام کھانے کی وجہ سے کرونا وائرس ہو رہا ہے تو میں کہوں گا پھر کوئی بچے گا نہیں کیونکہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بہن کا حق مار کے کھا رہا ہے یہ بھی تو حرام ہے. اپنے باپ کا حق کھا رہا ہے یہ بھی تو حرام ہے. پڑوسی کا حق کھا رہا ہے یہ بھی تو حرام ہے. جھوٹ بول کے کھا رہا ہے یہ بھی تو حرام ہے. دھوکہ دے کے کمائی کر رہا ہے یہ بھی تو حرام ہے. دھوکہ دے کے لوگوں کا مال ہڑپ رہا ہے یہ بھی تو حرام ہے. اگر اس سے ہی ہونا ہے تب تو کوئی بھی نہیں بچے گا. لیکن اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. پہلے کہ نماز کی پابندی کرو. مبارک رات ہمارے درمیان شب معراج آنے والی ہے. خوب اللہ کی عبادت کو ریاضت کرو انشاءاللہ سب بیماری ختم ہوگی. کریں گے انشاءاللہ شب معراج میں کہا ہے کہ تمام لوگ مسجد میں آنا مسجد میں آؤ نمازیں پڑھو. امام صاحب جو بھی بیان کریں گے میراج النبی پہ یا جو بھی خطیب یہاں بیان کرے آپ ان سے بیانات سنو اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرو اے اللہ ہمارا اگر کوئی گناہ ہم سے ہو گیا ہو جس کی وجہ سے بیماری آئی ہے اپنے حبیب کے صدقے میں معراج کے صدقے میں اللہ دور فرما. میرا ایمان کہتا ہے انشاءاللہ وہ مبارک رات وہ ہے جس میں اللہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے ہمیں بھی عطا کرے گا. نمازوں کی پابندی کرے اور جو میراج النبی کے حوالے سے یہاں پہ باتیں بتائی گئی ہے اس کو سمجھیے اس پر ایمان رکھیے انشاءاللہ